ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद, को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हारिस नवाज साहब, मैं जरा रीसेंट अपडेट से आना चाहूंगा। एक तो अभी मुज़ाकरात की मेज कल सजेगी, बट उससे पहले हम देख रहे हैं डेली मेल ये रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को ये हिदायत की है कि आपने यहाँ से कोई किसी किस्म की फेस सेविंग करवा के आनी है, मसला सॉल्व करवा के आना है। अब आपने गए हो पाकिस्तान तो। सेकेंडली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अमरीकी जहाज भी पास करना शुरू हो गए हैं। ये जो दो अहम अपडेट्स हैं, ये कितनी मुस्बत सिग्नलिंग है सर? ये अभी तो कल हम देखेंगे कि बाकायदा इस्लामाबाद अकॉर्ड्स पे बात होगी, कल बैठेंगे, कल पीस टॉक्स होंगे, लेकिन आज से ही अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। देखिए, जब भी कम मुज़ाकरात होते हैं ना, उससे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बेस्ट कंड्यूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स वो क्रिएट हो गई जो नहीं हो रही थी। और इसका सिरा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा, जिससे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, फिराज मुनीर ने दिन रात बात करके प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से, वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी से बात की, कन्विंस किया और एक दुनिया को ऑनेस्टी तबाही के जाने से वापस देता है। और ये बहुत दुनिया जैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, मुबारक दे। यू कैन मेक पाकिस्तान नाउ फोकस ऑन एवरीथिंग। इसमें खास तौर पे देखें, अमेरिका को इतनी बड़ी पाकिस्तान ने फेस सेविंग दी है। इन अमेरिका इस बंद गली में आ गया था, जो उन्होंने अल्टीमेटम दे दी और 3 घंटे रह गए। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये 15 दिन की रिक्वेस्ट की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए, ईरान को कहा। दोनों एग्री कर, दैट शोड कि दोनों ममालिक पाकिस्तान पे फुल ट्रस्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इस्लामाबाद इज नॉट फोकस ऑफ द वर्ल्ड आई। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त देखिए, अमेरिका ने अपने मसल पूरा ट्राई कर लिए, पूरा वॉर का जोर लगा लिया। ईरान स्टैंड फास्ट, उन्होंने बहुत अपने और दफा अच्छा किया और वो हाई मॉरल ग्राउंड से ऊपर हुई। इसलिए इस वक्त, और फिर पाकिस्तान पे दोनों ट्रस्ट भी करते हैं। तो आई एम 100% 90% कॉन्फिडेंट कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड दुनिया में आइंदा के लिए हमेशा पहचाना जाएगा कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अकॉर्ड करवाया और दुनिया को तबाही के दाने से बचा लिया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर खुदा करे कि ये अकॉर्ड हो जाए तो पाकिस्तान को जो है ना नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। ऑनेस्टली द वे इन्होंने इतनी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन से भाई इंटरनेशनली भी आवाज़ें उठी हैं। इटली के साबिक प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि पाकिस्तान को नॉमिनेट करना चाहिए, तो बड़ी बात है। अमन के लिए जो है इस वक्त इस एरा में कोशिशें बड़ी पाकिस्तान की काबिल तारीफ़ है। ब्रिगेडियर साहब, ज़रा सा मैं नहीं करना चाहती थी डिस्कशन में, नहीं लाना चाहती थी इंडिया को, लेकिन इंडिया ने जिस तरह के बयानात दिए थे, जयशंकर ने जो बयान दिया था पाकिस्तान के हवाले से, आज हम देख रहे हैं उनके अपने ही मुल्क में उनकी अपनी जो अपोजिशन है, उनका इवन अपना मीडिया जो कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इमेज बना के चलता था, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करता था, आज ही वक्त आ गया है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं मोदी की पॉलिसी पे, कह रहे हैं हम आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं। और टू बी ऑनेस्ट, अब इस सारे सिनेरियो में रेलेवेंट नजर आता है भारत। क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल पे? मतलब ये देखो, जो आपका मार्केट हक में पाकिस्तान ने मार्केट 1 आइवर थे, उसमें उसको बैटल फील्ड में पाकिस्तान ने शिकस्त दी। और मार्का 2 जो अभी ये हमने किया है, इसमें हमने पीस में, अमन में, दुनिया को अमन में लाने के लिए, दुनिया में पीस के ब्रोकर के तौर पे पाकिस्तान ने दोबारा इंडिया को यहाँ भी शिकस्त की है। दैट मीन कि पाकिस्तान हैज बिकम वेरी रेलेवेंट कंट्री। और जिस तरीके से जयशंकर ने गैर सफारती अल्फाज इस्तेमाल किए, आप इमेजिन करें दिस शोड के वो कितने बुखलाट में हैं, कितनी शर्मिंदगी में है, उनको कितना आइसोलेशन में है। पाकिस्तान तो वो सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान इस वक्त आसमान की बुलंदियों पे है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि हर एक पाकिस्तान को, जितनी दुनिया से कॉल आ रही है प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल को मुबारक देने के लिए, नेक तमन्नाओं के लिए, एंड दे वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू। हम आपके सपोर्ट में खड़े हुए, बताएं व्हाट ऑल वी कैन डू इट। और फिर इस्लामाबाद जैसे दुनिया का फोकस इमेजिन करें। और ये सोच के पाकिस्तान ने कितनी अच्छी सफारतकारी भी की है, और फील्ड मार्शल ने मिलिट्री डिप्लोमेसी, यहाँ तक कि 2 दिन पहले जो इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और फिर ईरान ने उनके पेट्रोकेमिकल सेटअप पे किया, ये बहुत बड़ा स्पॉइलर था। ये फील्ड मार्शल ने यकीन करें किस तरीके से ईरान को समझाया कि प्लीज डोंट एंटर द सेक्टेरियन क्लैश। और फिर किंगडम सऊदी अरब को कहा कि आप प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड। यही इसराइल चाहता है कि दोनों ये खलीजी ममालिक और इसराइल ईरान मिल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन करें अपनी,
اور اس کا خواب جو ہے نا گریٹر اسرائیل کا وہ پورا ہو جائے. اور بریگیڈیئر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا, میں یہی آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو سعودی کا کردار, سعودی نے جو تحمل, جو پیشنس کا مظاہرہ کیا, آؤٹ اسٹینڈنگ, اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم. اور جو چائنا کا کردار تھا اس تمام تر اس ڈیل کو بروکر کرنے میں, وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ رہا. میں چاہتا ہوں آپ ذرا چائنا اور سعودی کے کردار میں تھوڑی روشنی ڈالیں. یس, دا کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل اینڈ دا پرائم منسٹر, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ چائنا اور سعودی بھی کافی حد تک ہمیں ایڈ کرتے رہے اس تمام یہاں تک پہنچنے میں, اسلام آباد اکارڈز کے مرحلے تک پہنچنے میں. چائنا, یقین کریں, چائنا کا ہارٹ اور سول آل دا ٹائم واز ود پاکستان. دے ور ٹوٹلی سپورٹنگ اٹ. انہوں نے انوائٹ کیا ہمارے فارن منسٹر کو, گائیڈ کیا, 5 ماہ سے 5 نکات نکالے, وہ لے کر آئے. ایون اس کے بعد ایران کو منانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا دے وانٹڈ کہ پاکستان مذاکرات کرائے یہاں پر اسلام آباد میں ہوں اور پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی ہو. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے فورم میں ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں پر گئے, فیلڈ مارشل خود گئے, جا کر ان سارا بریف کیا. ہر لمحے ان کے ایم بی ایس کو بتاتے, مولوی سلمان کو ہمارے فیلڈ مارشل بتاتے رہے کہ ان کو گائیڈ کرتے رہے, بتاتے رہے کہ کیسے رسپونڈ نہیں کرنا ہے. دس از واٹ اسرائیل وانٹ. پلیز نو سیکٹرین کلیش. شیعہ سنی خدا نہ خواستہ ہو جائے, بہت کرائسس ہو جاتے ہیں. آئی تھنک جو اس وقت فیلڈ مارشل نے, یقین کریں, مجھے پتا ہے کہ 3-4 راتوں نہیں تو جب کیا کچھ انہوں نے کیا ہے, کیسے ہوا اور کس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کے پاس کانفیڈنس تھا. ہی ور کنسلٹنگ ہم آل دا ٹائم, کالنگ ہم, اور ان سے مشورے لے رہے تھے. دس اسپیکس والیوم آف تھنگ. اور یہ پاکستان کے لیے, آئندہ کے لیے بہت بڑی ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گی. پاکستان نے ری ایمرج ایز اے گلوبل پلیئر ان پالیٹکس آلسو. اور اس کے بعد پاکستان کو ظاہر اس سے بہت فائدہ ہوگا. انڈیا سمندر کی پستی کی گہرائیوں میں جا کے دفن ہو گئی, یقین کریں. اور جتنا ہم خوشیاں منائیں گے, جتنے ہمارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, اتنا انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے, اتنے منانی چاہیے تاکہ اتنا ہی انڈیا گودی میڈیم کے خلاف ہو گیا. ہر ایک یہ اس حکومت کے خلاف بول رہا ہے, نریندر مودی کے خلاف بول رہا ہے, جے شنکر کے خلاف بول رہا ہے. ان کا میڈیا کبھی نہیں بولتا تھا. تو دس اسپیک سے ہماری سفارت کری اور انڈیا کی سفارت کری, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اینڈ اٹ اسٹارٹڈ آف فرام مارکیٹ, جہاں سے پاکستان نے جمپ اپ کیا اور وہ پھر اس کو نوبڈی کو اسٹاپ. اور ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ڈیلی میل نے بڑی خبر ایک اس وقت بریک کی ہے, تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں ان کو ہدایت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اس جنگ سے کوئی راستہ تلاش کر کے آئیں. یعنی کہ ظاہر ہے بڑے, ہمیں اس میں ایک طرح کی ڈیسپریشن بھی نظر آتی ہے کہ چاہتے ہیں جی فیس سیونگ مل جائے اور کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پر جو کہ پازیٹیو آؤٹ کم ہو, مذاکرات پہنچے. تو دس شوز ولنگنیس فرام بوتھ سائڈ, ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ سر دیکھیں, پہلے 2 دفعہ مذاکرات کا کام ہو, بلکہ مذاکرات کو انہوں نے اٹیک کر دیا. دس ٹائم امریکہ نے ریلائز پورے اپنے مسل استعمال کر لیے, پوری وار مشینری استعمال کر لی, ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ اپنے وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے جو کرنا چاہتے ہیں. اور اب وہ ایگزاسٹ ہو گئے ان کو, اور پاکستان نے ان کو بہت بڑی بند گلی سے نکالا جب رات کو 3 بجے یہ آپشن دی اور دونوں ملکوں نے ٹرسٹ کرتے پاکستان میں ایکسیپٹ کر لیا. تو دس از دی بیسٹ اپرچونیٹی. اور اس وقت ایران بھی چاہتا ہے مذاکرات کرنا, کیونکہ ایران کے لیے بھی ضروری ہے. ایران از ون مورل ہائی گراؤنڈ, ایران از بیٹر بارگننگ پوزیشن میں ہے. ایران اس وقت پوائنٹ آف اسٹرینتھ ڈسکس کر رہا ہے. امریکہ کے پاس فیس سیونگ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ان کی ایران کی ایئر فورس ختم کر دی, نیوی ختم کر دی, ان کے رجیم چینج, ایک قسم جو 50 لوگ شہید ہوئے اس میں نئے لوگ آ گئے. امریکہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر لیا, میزائل سائٹ کو نقصان پہنچا دیا. تو اور لیکن وہ ٹارگیٹ نہیں اچیو کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے. ناؤ دے آر ایگزاسٹڈ, دے وانٹ کہ فیس سیونگ میں, ایگزٹ اسٹریٹجی میں ان کو کہیں ایسا موقع ملے کہ ان کو عزت رہ جائے, وہ واپس جائیں, ان کی پبلک کی طرف سے ہو کہ یس ٹرمپ ہیز ڈن سم تھنگ, ہی اچیوڈ سم تھنگ. دیٹ از ہاؤ یہ ان کو یہ انسٹرکشن دی ہے جے ڈی وانس کو کہ آپ جائیں اور جہاں تک پاسبل ہو اس کو میک اٹ اے فروٹفل ڈسکشن, فروٹفل وزٹ, اور اس کا آؤٹ کم وہ ہو جو ون ون دونوں کے لیے ہو, آئی ووڈ سے. اور ایران کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں ایران نے اپنا بتا دیا دونوں کے, ایران نمبر وہ ایران کی جو چیزیں ہیں, ایران کا نیوکلیر کے اوپر پہلے ایک ڈیسیژن ہو گیا تھا کہ ہم نیوکلیر نہیں رکھنا چاہتے, یہ تو بات ختم ہو گئی. اور اگر یہ آ کے آئی اے ای والے کہتے ہیں کہ واقعی آپ اس نے 60 کلو گرام جو انرچڈ یورینیم ہے وہ چائنا کے اوپر رکھوا دی یا کہیں بھی رکھوا دیا ہے, تو دیٹ مین
کہ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں تو پھر ان کے اوپر اکنامک سینکشن ختم ہونی چاہیے. نمبر 2 ان کو گارنٹی چاہیے کہ ابھی نیکسٹ دفعہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا. یہ بھی پاسبل ہے. اسٹیٹ آف ہرموز کی بات ہے وہ میرے خیال میں ایران جسٹیفائڈ کہ ان کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ ان کو وار آپریشن کی جگہ یہیں سے پیسہ ملے گا, یہیں سے وہ ریسٹرکشن کریں گے, یہیں پورا کریں گے خرچ جو ابھی انہوں نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے, ری ایپلیٹیشن کرنی ہے, وہاں کوئی نقصان ہوا ہے وہ کر لیں گے. اور یہ 3-4 چیزیں جو پاسبل ہیں, ڈویبل ہیں, اور پاکستان نے آل دا کیپیسٹی کیونکہ ٹرسٹ ہے, ایکسپیرینس ہے فیلڈ مارشل کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی. تو میرے خیال میں آئی ایم 90% شیور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسلام آباد ہوگا. انڈیا کو وہ مات ہوگی, وہ مار پڑے گی جو اس نے کبھی سوچی نہیں, اور پاکستان کو ایک دنیا میں ایک نیا رول ملے گا جو بچی انشاءاللہ. اور آخر میں ذرا پاکستانی جس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہر پاکستانی آج بڑا فخر محسوس کر رہا ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے ہم سب کو الحمدللہ. اور اس پر بھی ذرا تبصرہ کر دیں جس طریقے سے سوشل میڈیا پر اظہار خیال کر رہے ہیں لوگ. پوری قوم ایک ہوئی ہوئی ہے اور بڑے وارملی ویلکم کیا جا رہا ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں کیا جین زی, کیا جین ایکس, کیا ملینیل, سب بڑا وارملی ویلکم کر رہے ہیں, خاص طور پر جے ڈی وینس کو اور ایرانین وفد کو بھی. یہ شو کرتا ہے سر کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنی ملٹری قیادت اور اپنی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. This shows the whole nation is standing behind armed forces and with the government of Pakistan. اور یہی ایک دنیا کو اسٹرینتھ ملتی ہے, ملک کو اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ یو فائٹ ایز اے نیشن اینڈ یو اسٹینڈ ود آرمڈ فورسز وین ایور دیر از اے کروشل ڈیسیژن میکنگ, اینڈ دس از دا ٹائم کروشل میکنگ. اور دنیا کے جو وقت آ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستانی قوم اپنے عوام کے ساتھ, یہ حکومت فوج پر کھڑی ہے, دے وانٹ کہ یہ اکارڈ ہو جائے اور دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو, آئندہ کے لیے جنگ ختم ہو, اور پاکستان کے ساتھ یہ سیرا ہو کہ پاکستان یہ کروایا. اور اس سے جو پاکستان ڈیوٹ ملیں گے, آئی تھنک دے آر ویل نون ٹو ایوری ون. اور سیکنڈ, اس سے آئندہ کے لیے ہمارے ملک میں دہشت گردی ٹھیک ہے, اور ہم دعا جی معاملات احسن طریقے سے آگے بڑھیں. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث عباس صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور دیکھتے ہیں جناب اب کیا پیش رفت ہوتی ہے. ابھی تو آغاز ہے اور ابھی سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے پازیٹیو وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں.